امیر اہل سنت کی جناب میں عرض ہے کہ ایک بچے کے بعد گھر میں جب دوسرے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اب کچھ پیرنٹس کی، ماں باپ کی محبت کچھ نئے بچے کی طرف ڈائیورٹ ہوتی ہے، تو جو پہلے سے بچہ ہے وہ اس کو فیل کرتا ہے اور بچے کو مارتا بھی ہے، کاٹتا بھی ہے۔ اب اس میں ماں باپ کے لیے کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ انہیں بچوں میں عدل و انصاف اور ان میں آپس کے اندر اس طرح کے معاملات نہ ہوں تو انہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک بچہ تو موجود ہے، اب دوسرا جب ہو جاتا ہے تو پہلے بچے کی طرف توجہ کچھ کم ہو جاتی ہے، یہ نفسیاتی طور پر، اور ہر صورت میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پہلا بیٹا ہو دوسری بیٹی ہو، اور بندہ چاہتا تھا میرے یہاں بیٹا ہو دوسرا بھی، تو اب یہ توجہ اس طرف بیٹی کی طرف اس سے کم ہی رہے، بیٹے کی طرف رہے۔ تو اب دونوں صورتوں میں یہ کہ احتیاط کا ہی پہلو پیش نظر رہے کہ بچوں میں انصاف کیا جائے، کسی بچے کو ہرگز یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے، یہ اس بچے کے لیے بھی خطرناک اور آپ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ جی ہاں، اگر یہ زندہ بچ گیا بچہ اور کل بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو بھی یہ وہ اہمیت نہ دے جو جس نے پیار دیا اس کو دے۔ ماں نے پیار زیادہ دیا، ماں کو اہمیت دے۔ پھوپھی نے پیار زیادہ دیا تو وہ باپ کے بجائے پھوپھی کا ہی دیوانہ بنا رہے اور باپ کو خرچہ بھی نہ دے، پریشان کرے، جو کہ یہ کرے گا تو غلط کرے گا بچہ۔ لیکن یہ کہ دنیاوی معاملات اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں بعض اوقات کہ بچے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے باپ کا پیار نہیں ملا، یا مجھے ماں کا پیار نہیں ملا۔ آپ کو بھی اس طرح کے ملے ہوں گے، یہ بولتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے کچھ معاملات انہوں نے نوٹ کیے ہوں، تو اس لیے وہ سب کے ساتھ بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ایک دو بچے موجود ہیں، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بھی دیا جائے، ایک کو دو دیے تو دوسرے کو ایک نہیں، اس کو بھی دو باری چومے، ایک کو ایک زانوں پر بٹھایا اور دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا، نہیں، دونوں کو زانوں پر بیٹھے یا دونوں کو نیچے بٹھائیں، تاکہ ان بچوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھ سے زیادہ اس کو پیار مل رہا ہے، میرے میں خرابی، یا میرے سے مجھے میرا باپ یا میری ماں یہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو بہن بھائیوں کے درمیان نفرتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہمارے عمل سے، آپس میں ان کا بلا وجہ تقابل اور موازنہ بھی نہ کریں، یہ بھی ایک پرابلم پایا جاتا ہے۔ یہ ذہین ہے، یہ ڈبہ ہے، یہ میری بات بہت مانتا ہے، مانتی نہیں ہے، جب دیکھو وہ تو جھگڑے کرتی ہے۔ یہ بچوں کے تعلق سے اس طرح کے کامنٹس آپ دیتے رہیں گے تو جو جھگڑے کرتی ہے نا وہ زیادہ کرے گی، سدھرے گی نہیں بچی، یا بچہ اگر ماں کو تنگ کرتا تو تنگ زیادہ ہی کرے گا۔ اس طرح کو سب کے سامنے جھاڑیں گے یا دوسرے کے سامنے ڈیگریڈ کریں گے یا ویسے ہی ناک کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈانٹتے رہیں گے، تو بار بار ڈانٹنے سے کوئی بچے تھوڑی صحیح ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے، مطلب وہ ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بالکل تجربے کی بات ہے، دیکھی بات یہ دنیا پتہ ہے، مجھے دیکھتا رہتا ہوں تماشے۔ اس لیے بچوں کو پیار زیادہ اور ڈانٹ کم ہونی چاہیے، اس کا بالکل ایک توازن آپ اپنے طور پر ایک بنائیں کہ مثال کے طور پر ایک بار اس کو 99 بار 99 ٹائم کو پیار دیا، اب یہ نہیں کچھ ضرورت پڑ گئی اب ڈانٹیں، ایسا ڈانٹیں اس کو کہ یہ ایک بار کا آپ کو کچھ عرصے تک چلے، مطلب روز روز ڈانٹنا نہ پڑے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا، شریعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی، گندی گالیاں نہیں نکالنی، اس پہ ایسا عیب نہ لگانا کہ احساس کمتری میں پڑ جائے، جھوٹ وغیرہ ان سب سے بچنا ہوگا۔ لیکن بار بار جو ماں باپ ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر بات میں ڈانٹتے رہتے ہیں، باتوں ڈانٹتے، تو ان بچوں کے کمنٹس پیچھے سے درست نہیں ہوتے اپنے ماں باپ کے لیے، اس کے بھی تجربات ہیں، مطلب نیگیٹو ہوتے ہیں اور یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی ایک بچے کے ساتھ کوئی ایسا خاص برتاؤ نہ کیا جائے کہ جس سے دوسرے کو لگے کہ اس سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور کسی ایک کی بلا وجہ طرفداری یعنی سائڈ بھی نہ لی جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ بچے لڑتے ہیں، اب یہ آئیں گے شکایت تو ماں باپ کے پاس ہی لائیں گے، اس میں بھی
احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا ہے. اب پتہ 100% پتہ کہ غلطی اس کی ہے، پھر بھی جان جان کے اس کو ڈانٹا تو یہ بدزن ہو جائے گا. بولے گا کیا بولے گا، آپ سے پوچھے گا تو بدزن ہو جائے گا میرا باپ یا میری ماں نے میرے ساتھ ناانصافی کی. کسی ایک کی سائڈ بلا وجہ نہ لی جائے. اس طرح کی احتیاطیں کر کے چلیں گے تو بچے انشاءاللہ اچھے فرد بن کر معاشرے کے ابھریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.